کتاب کہانی انشاء شارق علی۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور بیدل گہری نیند میں۔ ساتھ کی اسٹڈی میں رکھے بک شیلف میں ہنگامہ برپا تھا۔ جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت میں ملیں گے، کیا خوب کی گردان کرتے ہوئے دیوان غالب نے ٹالسٹوئے کی جنگ اور امن کی فربا جلد کو دونوں ہاتھوں سے بمشکل تھام رکھا تھا۔ سب کتابیں دونوں کے گرد جمع ہو گئیں تو دیوان ذوق ڈپٹ کر بولے، مرزا اس لایانی غلغپاڑے کا سبب؟ مرزا نے ناگواری سے منہ پھیرا اور سکوت اختیار کیا۔ پھر معاملہ فہم آگ کا دریا کے ماضی حال میں جھولتے جھلاتے دلکش استفسار پر کھلے۔ بتایا کہ اگر وہ بروقت مداخلت نہ کرتے تو عالم مایوسی میں ٹالسٹوئے کا شاہکار سب سے اوپر کے شیلف سے نیچے خوشنما مچھلیوں کے ٹینک میں کود کر کب کا خودکشی کر چکا ہوتا۔ صبح تک اس کی لاش گیلے صفحوں کی لگدی بن چکی ہوتی۔ ایک لحاظ سے اس کی مایوسی بجا تھی۔ بیدل نے 2-1 دفعہ پڑھنے کی نیت سے اسے اٹھایا تو ضرور تھا، لیکن پھر ہتھیار ڈالنے والے انداز میں واپس رکھ کر فیس بک کھول لیا تھا۔ یہ بے توجہی شیلف میں رہنے والی کم و بیش سبھی کتابوں کی آزردگی کا سبب تھی۔ اگر بس چلتا تو وہ سامنے رکھے کمپیوٹر کو کریش کر دیتے۔ بیدل کا زیادہ تر وقت ان دنوں انٹرنیٹ پر گزرتا تھا۔ نسیم حجازی کی داستان مجاہد نے خودکشی کے لادینی روسی خیال پر پہلے تو لاہور پڑھی، پھر کفر سے نظریں چار کیے بغیر جوشیلی تقریر کی۔ مجاہدوں، طاغوتی طاقتوں کا گٹھ جوڑ ہمارے عظیم ماضی سے خوفزدہ ہو کر کنڈل اور آئی بک جیسی گھناؤنی سازشوں میں مصروف ہے۔ یہ سر سے کفن باندھنے کا وقت ہے۔ برٹن رسل کی پرابلم آف فلسفہ نے اختلاف کیا اور معاملے کے غیر جذباتی عقلی حل پر زور دیا۔ منٹو کی کھول دو بولی، جدیدیت کا تقاضا یہ ہے کہ مطالعے سے دوری کے نفسیاتی اور جنسی عوامل کو آشکار کیا جائے۔ میں اپنے نئے افسانے پیلی تلوار لکھنے کا اعلان کرتا ہوں۔ 30 روپے ہیں کسی کے پاس؟ فیض کی زندان نامہ ذرا دیر سے پہنچی۔ سگریٹ کا کش لگایا، پھر دھیمے تبسم کے ساتھ راکھ بہشتی زیور کے قیمتی گردپوش پر جھاڑی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کامریڈ ٹالسٹوئے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حفظ ما تقدم مصرع پڑھا، حلقہ کیے بیٹھے رہو اس شمع کو یارو۔ اسی اثنا میں بیدل نے ساتھ کے کمرے میں کروٹ بدلی۔ عصمت چغتائی کی بدن کی بو کی ناقابل برداشت قربت کے باوجود سب کتابوں نے فوری صف بندی کر کے خاموشی اختیار کی۔